کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، صرف یہی ایک چیز تھی ان کے پاس. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آسمان کا رب کہتا ہے، آسمان سے جو شریعت میں نے اتاری ہے، جس کے ساتھ وابستہ تم ہوئے ہو، اپنے نبی کا مقام اور حیثیت سمجھ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے رسول اللہ کے احکامات کے سامنے. سنو، یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے کامیابیوں کا، اتنی بڑی ضمانت ہے سرخروئی کی کہ اس کی جڑیں تہے زمین بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی. تمہاری عظمتوں کو کوئی نہیں پا سکے گا. آج بھی امور جہاں بانی سیکھنے سکھانے والے، حکومتی طریقے، پالیٹکس، سیاست کے انداز سمجھنے سمجھانے والے، ٹاپ آف دی لسٹ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ دنیا کے سارے اپنے بگانے ماہرین جو عدل پسند ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انقلابی انسان روئے زمین پہ نہیں آیا. عقائد میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں، جو بت پرستی میں خوش تھے، جو یہاں وہاں سجدہ ریز ہوتے تھے، جو غیروں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے تھے، جو اللہ کو چھوڑ کے اس کی مخلوق سے دامن پھیلا پھیلا کے مانگتے تھے، جن کے حاجت روا و مشکل کشا بہت سارے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے امت پہ احسان کیا اپنے نبی کو بھیج کے، اور نبی نے احسان کیا انسانیت پہ کہ انہیں انسانیت کا پہلا سبق سکھایا یہ جبین نیاز ایک کائنات کے خالق کے سامنے جھکنی چاہیے. یہاں وہاں جھکا کے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے دامن پھیلا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا انکار کر کے اپنے آپ کو رسوا مت کرو. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جو کچھ تم کر چکے ہو، آؤ پلٹو اثر نو، اپنے رشتے استوار کرو اپنے حقیقی الہ کے ساتھ. وہ اکیلا ہی کافی ہے، زبردست ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حاجت نہیں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب پیدا کیا ہے انسانوں کے مزاجوں میں. مقام رسول کو ماننے والے، واللہ ہمیں ہماری اولین ذمہ داری ہے ہم سوچیں کیا ہم اپنے مزاج، اپنی طبیعتیں، اپنے عقائد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عقائد کے مطابق بنا سکیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. رسول کا مقام سننے سمجھنے والو، اپنے آپ کو ٹٹولو. اللہ نے رسول وہ بھیجا ہے جس نے انسانیت کو قعر مذلت سے اٹھایا، تحت الثرى سے اٹھایا، عز و شرف کی اوج کمال انہیں عطا کی، انہیں انسانیت کی خلعت سے سرفراز فرمایا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھایا. کیا بہت سارے الہ چاہیے یا ایک ہی زبردست کا ہی کافی ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم.
یہ جو تم خاک چھانتے پھرتے ہو نا یہ اونچی ڈھیری ہے، یہ بڑا کرنے والا ہوگا، وہ بڑا باوقار ہے، وہ بڑی حاجت روائی کر سکتا ہے، اس کا شملہ بڑا خوبصورت ہے، یہ میری دستگیری کرے گا۔ آسمان کے رب نے نبی بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، آغاز اس دعوت سے کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ چھوٹے چھوٹے یہاں وہاں بکھرے ہوئے یہ سارے بے کس اور لاچار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر تم صراط مستقیم چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، اپنے نبی کی دعوت سے وابستگی اختیار کرو، اور وہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حاکم ایک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس پہ سب کا نظام حکم چلتا ہے، اسی کے کہنے پر سورج چاند طلوع ہوتے ہیں، اسی کے کہنے پر غروب ہوتے ہیں، دن اور رات کا نظام سارا اس کے اختیار میں ہے۔ مدبر السماوات والارض، وہ اکیلا ہے، اس کے کسی عمل میں، اس کی قدرت میں، اس کے حق عبودیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہی ہے جو سیدھا دین ہے، یہی ہے جس پہ آسمان و زمین قائم ہے۔ آؤ اپنے نبی کا احسان مانتے ہو، اللہ کا احسان مانتے ہو، نبی کو اپنے لیے احسان سمجھتے ہو، تو نبی کی اس دعوت پہ لبیک کہو۔ بہت محبوب تھے انہیں۔ ہمارا معبود تو وہ ہے نا جس نے ہمیں بنایا ہے، کافروں کے معبود تو وہ تھے جنہیں کافروں نے خود بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے۔ محبت بھی بڑی تھی، ان سے امیدیں بھی بہت وابستہ تھیں، انہیں وسیلے بھی بناتے تھے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھا، آپ مزکی ہیں، آپ معلم ہیں، آپ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے پیغامبر ہیں، آسمان سے شریعت نازل ہوتی ہے، آپ کا مقام یہ ہے جو آپ نے کہہ دیا اسے سچ مان لیا، جسے سچ مان لیا اس پہ عمل پیرا ہو گئے، اور جسے اپنے لیے معیار حق سمجھا کبھی اس سے انکار نہ کیا، کبھی اس سے انحراف نہ کیا، کبھی اس سے منہ نہ موڑا، نہ کسی خاندان کے لیے، نہ کسی وڈیرے کے لیے، نہ کسی اپنے بگانے کے لیے، نہ دنیا کی منفعت کے لیے، نہ رسم و رواج زمانہ کے لیے، سب قربان ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مقام یہ ہے جو دعوت آپ نے دی اسے قبول کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے، فرمایا یأمرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینے والے، وہ تمام امور جو عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کر دیا انسانوں کو، نہیں یہ تمہارے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ جتنے اعمال صالح انسانوں کو جنت میں لے جانے کا باعث ہیں، اللہ کی رضا کا سبب ہیں، وہ سارے بیان کر دیے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کوئی ایک کام ایسا چھوڑا ہی نہیں جو انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہو اور انسانوں کو اس سے متنبہ نہ کیا گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام حقیقی کو سمجھتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے اب دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنی طرف سے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس قسم کے عذر لنگ بنا کے نئے نئے اعمال اختراع کر کے انہیں دین قرار دینا، اس کے مطابق روبہ عمل ہونا، انہیں اپنی زندگی میں بطور دین اختیار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو تمہارے کاروبار ہیں تیرے نبی نے سب بیان کر دیے، نہیں فلاں نے یہ کہا تھا، بینکر یہ کہتے ہیں، بڑے شیخ الاسلام کا ان کے پاس جواز کا فتویٰ موجود ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ساری توجیہات کی جو نبی نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جسے رسول نے حرام کر دیا وہ حرام